مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حنفیوں کے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، اگرچہ مطلق اور مقید دونوں ایک حادثے میں ہوں، کیونکہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اس وجہ سے مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مطلق اور مقید ایک حکم میں ہوں، بات یہ آئی تھی، مطلق اور مقید تو کیا ہوگا بتاؤ؟ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ عندنا ایضاً، اس کی مثال پیش کی تھی کفارہ یمین، کفارہ تو اس میں یہ بات آئی تھی فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو عام قرات ہے وہ مطلق ہے قید تتابع سے، تتابع کی قید سے کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں کیا ہے؟ تتابع کی قید ہے، لہذا پے در پہ 3 دن کے روزے رکھے گا وہ۔ یہاں عام قرات کو بھی تتابع پر محمول کرنا ضروری ہے ہمارے نزدیک، لگاتار وہ 3 دن کے کیا رکھے گا؟ روزے رکھے گا۔ اب اس آج کے سبق میں اس کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں مصنف صاحب کہ دونوں جب ایک حکم میں ہوں تو پھر مطلق کو مقید پر محمول کیوں کیا جائے گا، اس کی وجہ ذرا بغور سماعت کریں۔ ظاہر سی بات ہے، کفارے قسم کے کفارے کا ایک حکم کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ کیا ہے وہ حکم؟ روزہ رکھنا۔ اب اگر جناب مطلق اطلاق اور تقیید دو متضاد ہیں، اطلاق اور تقیید، لہذا قرات عامہ مطلقۃ عن قید التتابع وقراءۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقیدۃ بقید التتابع، فإن لم نحمل المطلق على المقید في حکم واحد فالحکم الصوم يقبل وصفین متضادین، وقبول الوصفین المتضادین للحکم الواحد باطل، والذی لازم للباطل فهو نفسه باطل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فلذا قلنا ان فی الحکم الواحد حکمنا
بأن المطلق يحمل على المقید فی حکم واحد. اردو میں ہی پڑھاؤں کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو آگے چلوں شیخ سلیم کی طرح، ایسے اردو میں پڑھاؤں؟ نہیں سمجھے ہوگے تو بتاؤ بنا تکلف. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ روزہ یہ حکم ہے نا یہ. اب اگر ہم مطلق کو مقید پر محمول نہ کریں تو روزے کا دو متضاد وصفوں کو قبول کرنا لازم آئے گا. متضاد وصف کیا ہیں؟ مطلق اور ایک کا دو متضاد. جب یہ ثابت ہو جائے گا دو متضاد وصفوں کو قبول کرنا لازم آئے گا، تو اب جناب عالی جب تقیید ثابت ہو جائے گی تو اس کا اطلاق باطل ہو جائے گا. تتابع کی تقیید جب ثابت ہو جائے گی تو اس کے روزے کا اطلاق کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر باطل نہ ہو تو لازم کیا آئے گا؟ اجتماع ضدین. اجتماع ضدین لازم آئے گا کہ نہیں؟ یہ ہے معاملہ. سمجھ گئے نا؟ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا. بتائیے امام شافعی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک حادثے میں ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر کہا تھا جب ایک حادثے کا یہ عالم ہے تو دو حادثے میں ہو تو بدرجے اولا محمول کیا جائے گا. لیکن یہاں لم یحمل، امام شافعی نے یہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا. سب سے لاسٹ میں جو وہ لڑکا بیٹھا اس کو اٹھا کر کھڑا کرو. الذی ینام ہوا خبیث، کھڑا ہو. امام شافعی نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا، حالانکہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا یہ ان کا قاعدہ مستمرہ ہے. پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ اب تک کیا کہتے چلے آ رہے ہیں؟ ان کا قاعدہ مستمرہ ہے. یہاں کیوں انہوں نے مطلب اس کو محمول نہیں کیا؟ اصل میں امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام شافعی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قراءت غیر متواترہ پر عمل نہیں کرتے. قراءت چاہے وہ مشہورہ ہو یا آحاد کے طور پر ہو، ایک آدمی سے منقول ہو یا مشہور ہو وہ قراءت، لیکن غیر متواتر اگر ہے تو اس پر عمل. امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ ان القراءۃ الغیر المتواترہ لیست من الکتاب، اے لیست علی وجہ القرآنیہ، اور ولا من السنت. یہ کہتے ہیں قراءت غیر متواترہ نہ کتاب سے ہے اور نہ ہی کس سے ہے؟ سنت سے. بس مروی ہے وہ قرآنیت کے طریقے پر نہ کہ سنت کے طریقے پر. لہٰذا امام شافعی کے یہاں کفارہ یمین میں 3 دن کے روزے یہ تتابع کی قید سے مقید نہیں ہوں گے، بلکہ مطلقاً بھی اگر مطلب یہ ہے کہ معاملہ اس نے روزوں کا کر لیا، ایک ابھی رکھا، ایک 3 دن کے بعد رکھا، یا 3 مہینے کے بعد رکھا، ایک اور بعد رکھا، تب بھی ان کے یہاں کیا ہو جائے گا؟ وہ آدھا. سمجھ میں آئی؟ تو یہ مثال تو ایسی نکلی المختلف فیہ، جس میں کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں تو مقید پر محمول ہوگا، لیکن ان کے یہاں. شارح ملا احمد جیون رحمہ اللہ نے وہ مثال پیش کی ہے کہ جس پر اتفاق کیا گیا ہے. اس پر کیا کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب عالی، ایک مثال ہے
حدیث پاک سنن ابی داؤد میں بھی روایت کی گئی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے رمضان میں افطار کر لیا۔ محشی نے بھی اس حدیث کو تخریج کیا ہے اور بیان کیا ہے، اس میں دیکھ لینا اور یاد کر لینا الفاظ کے ساتھ۔ تو اس شخص نے رمضان میں افطار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 چیزوں کا حکم ارشاد کیا۔ پہلی چیز کا حکم یہ بیان کیا کہ تم ایک گردن آزاد کرو، اگر گردن آزاد نہ کر سکتے ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو۔ تو اب وہ شخص بولا لا اجدو، میں ان میں سے کسی چیز کی بھی استطاعت نہ گردن آئے، لا استطیع اعتاق رقبہ ولا استطیع صیام شہرین متتابعین لأننی نحیف البدن واعضاء بدنی نحیفہ ضعیفہ فلست استطیع ان اصوم شہرین متتابعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر اطعام 60 مسکینہ لا استطیع، اس لیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو اور وہ میرے پاس، تو یا رسول اللہ ان تینوں میں سے کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مشق اور زنجبیل پیش کی گئی جس میں کچھ کھجوریں رکھی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذ ھذا وتصدق بہ، اس کو لے لو اور کیا کر دو، صدقہ کر دو، بانٹ دو صدقہ کے طور پر۔ تو اس نے یہ کہا یا رسول اللہ ما احد احوج منی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، یعنی میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ تو حدیث شریف میں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب تبسم فرمایا، ایسا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک چمکے دیکھے۔ تو اب آپ نے کہا کہ اس کو کھا لینا۔ پھر اب یہاں ہوا کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا؟ اس اعرابی نے اپنی اہلیہ سے دن میں، رمضان کے دن میں مجامعت کر لی تھی، جان بوجھ کر ماہ رمضان کے کسی دن میں بیوی سے ہم بستری کر لینا قصدن، یہ قضا بھی لازم کرتا ہے اور کفارے بھی کیا کرتا ہے۔ تو یہ فعل اس سے سرزد ہو گیا تھا، سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ وہ مثال ہے کہ امام شافعی بھی اس پر کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید، یعنی اس میں تتابع کی قید ہے، اور ہمارے نزدیک بھی یہ قید یعنی ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تتابع کے ساتھ 2 مہینے کے روزے، اس پر اتفاق ہے دونوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ملائیے لأن الحکم وهو الصوم، اس لیے کہ حکم جو روزہ ہے لا يقبل وصفین متضادین، یہ 2 متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرے گا۔ فَإِذَا ثَبَتَ تَقْيِيدُهُ، جب اس کی تقیید ثابت ہو گئی یا ہو جائے گی تو بطل اطلاقه، تو اس کا اطلاق کیا ہو جائے گا۔ وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ هَذَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ، اور امام شافعی نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے، مع انہ قاعدۃ مستمرۃ لہ، حالانکہ ان کا یہ استمراری قاعدہ ہے۔ کیوں نہیں محمول کیا ہے؟ اس کی علت ہے یہ عبارت
لأنه لا يعمل بالقراءة الغير المتواترة مشہورة او آحادہ، اس لیے کہ یہ امام شافعی قراءت غیر متواترہ پر عامل نہیں ہیں، چاہے مشہور ہو یا آحاد کے طور پر ہو۔ فالمثال المتفق على قبوله، تو وہ مثال جس کے قبول پر اتفاق کیا گیا ہے کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ لِإِعْرَابِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعرابی سے ارشاد، ایسے اعرابی سے جامع امرأتہ فی نہار رمضان متعمدا، جو اعرابی رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے جان بوجھ کر۔ قول کا مقولہ صم شہرین، کیا رکھو؟ روزے رکھو، یہ مطلق والی روایت ہے۔ وفی روایت صم شہرین متتابعین، ایک روایت میں کیا ہے؟ لگاتار 2 مہینے کے۔ بات یہاں تک ہو گئی پوری، سمجھ میں آئی بات؟ اب شوافع کی طرف سے ہم حنفیوں پر ایک اعتراض قائم کیا گیا، جس کو علامہ ملا احمد جیون جون پوری نے اپنی شرح کے اندر نقل کیا۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی بات آئی کہ اگر حکم واحد ہو، کیا ہو؟ اور حادثہ واحدہ ہو، حادثہ واحدہ یہاں ایک حکم کے معنی میں ہے، وہ اوپر والا کے مراد نہیں ہے۔ حادثہ واحدہ اور حکم واحد میں آپ نے ابھی یہ ثابت کیا کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا ضروری ہے۔ کس نے ثابت کیا؟ ہم حنفیوں نے، کہ اگر مطلق اور مقید حکم واحد کے اندر آ جائیں تو عمل کیا ہے؟ واجب ہے۔ لہذا 2 روایتیں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا ادو عن کل حر وعبد، اپنے ہر آزاد اور ہر غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ کیا کرو؟ مطلقاً آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے ادو عن کل حر وعبد من المسلمین، کہ اپنے مسلمان غلام اور مسلمان آزاد کی طرف سے کیا کرو؟ تو 2 طریقے کی روایتیں ہو گئی ہیں، اور یہاں حکم ایک ہے، حادثہ بھی ایک ہے، وہ صدقہ فطر ہے، اور حکم بھی ایک ہے، ادائے صاع یا ادائے نصف صاع، 1 صاع کی ادائیگی یا آدھے صاع کی ادائیگی۔ تو اب یہاں مطلب آپ کے بقول صدقۃ الفطر کے معاملے میں مطلق کو کس پر محمول کیا جائے؟ مقید پر۔ اور مراد کیا لیا جائے؟ کہ مسلمان غلام کی طرف سے ادا کرو، حالانکہ تم نے یہ اعتراض دیکھیے وحینئذ یرد علینا، اور اس وقت ہم پر اعتراض وارد ہوتا ہے یہ کہ انکم اذا قررتم، جب تم نے ثابت کر دیا انہ یجب العمل بالحمل فی الحادثۃ الواحدہ، کہ حادثہ واحدہ اور حکم واحد میں حمل پر عمل ضروری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد
ادو عن کل حر وعبد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ادو عن کل حر وعبد من المسلمین، ان دونوں میں مناسب ہے ان یحمل المطلق علی المقید، مطلق کو کیوں؟ اذ الحادثۃ واحدہ، حادثہ ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر، والحکم واحد، اور حکم بھی وہو اداء الصاع او نصفہ یا نصفہ، اگر سا پر عطف ہے تو وہ ایک سا کا ادا کرنا یا آدھے سا کا کیا ادا کرنا۔ یہ اعتراض ہو گیا کہ نہیں؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اب ذرا ماتن صاحب کی طرف سے جواب ذرا سنیں بغور۔ جواب یہ ہے، دیکھیے جناب، صدقۃ الفطر کے سلسلے میں دو نص آئی ہے، اور وہ دو نص صدقۃ الفطر کے سبب کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھ کر بتایا۔ تو دو نصوص صدقۃ الفطر کے سبب میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ بات آپ سمجھ لیں اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، لہذا دونوں کے درمیان جمع کرنا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا علیحدہ علیحدہ بنا اطلاق و تقیید کے وصف کے بطلان کے، یہ ضروری ہے۔ مطلب ایسی صورت نکال کر تطبیق دی جائے کہ اطلاق یعنی مطلق کا اطلاق بھی باطل نہ ہو اور مقید کی تقیید بھی یا قید بھی باطل۔ شرح اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ مطلق کو مقید پر حکم واحد میں محمول کیا جائے گا، تو یہ اس وقت ہے جب کہ یعنی وہ دونوں کے دونوں مطلق اور مقید، نص مطلق اور نص مقید، وہ دونوں یعنی حکم کے اندر کیا ہوں؟ وارد ہوں، ایک حکم کے اندر آئے ہوں۔ اور مطلب یہ ہے تضاد کی بنیاد پر ہم نے قول کیا۔ ارے ابھی بات آئی کہ نہیں؟ اگر حکم واحد میں مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے تو کیا لازم آئے گا؟ یہ پڑھا کہ نہیں آپ نے ابھی؟ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ وَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، تو ہم نے تضاد کی بنیاد پر قول کیا۔ حکم واحد کے اندر مطلق کو مقید پر محمول کرنا کس وجہ سے ہے؟ للتضاد۔ ارے سو رہا ہے سب، کس کی وجہ سے ہے؟ تضاد کی وجہ سے۔ لیکن جناب عالی جب مطلق اور مقید یہ اسباب میں آئیں یا شروط میں آئیں، اسباب متعددہ میں وارد ہوں یا شروط متعددہ میں وارد ہوں، تو اس وقت جناب عالی اس میں الگ الگ مطلق کو مطلق پر محمول کرنے میں اور مقید کو مقید پر محمول کرنے میں لا مضائقۃ فیہ ولا ضیر فیہ ولا بأس فیہ، اس میں کوئی کیوں؟ اس لیے کہ تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب راس ہے۔ راس کا مطلب سر یعنی ایک ذات، اگر اسی دن میں عید الفطر کی فجر کے بعد بھی پیدائش ہو گئی ہے تو راس بڑھ گیا، تو کیا کرے گا؟ صدقہ فطر کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ لہٰذا اب وہ حدیث مطلق کے اندر یہ آیا ہے کہ ادو عن کل حر وعبد صدقۃ الفطر کے تعلق سے،
اور حدیث مقید کے اندر آیا ہے اسلام کے ساتھ. کس کے ساتھ مقید ہے؟ لہذا دونوں نسیں سبب میں وارد ہوئی ہیں. دونوں نسیں سبب میں وارد ہوئی ہیں. جب مطلق سبب ہے تو اب ایسی صورت میں مطلق کا ہر فرد سبب ہوگا. مطلق کا تو مقید بھی سبب ہو جائے گا. مطلق کے سبب ہونے میں اور مقید کے سبب ہونے میں کوئی تضاد اور کوئی حرج ہے؟ بتائیے. یعنی مطلق بھی سبب ہوگا اور مقید بھی کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی کہے کہ مطلق اور مطلق غلام کی طرف سے آزاد کرنا، کافر غلام کی طرف سے آزاد کرنا یا مسلمان غلام کی طرف سے آزاد کرنے میں کیا تضاد لازم آئے گا؟ تضاد لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اسباب میں یہ وارد ہوئی ہے اور اسباب میں وارد ہو گیا تو مطلق کا ہر فرد سبب ہوگا تو اس کے مقید کا بھی کیا ہو جائے گا؟ سبب ہو جائے گا. سمجھے؟ مقید بھی سبب ہو جائے گا اور اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ملائیے. فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ تو جواب دیا اپنے اس ارشاد وفی صدقۃ الفطر ورد النصان فی السبب. صدقۃ الفطر میں دونوں نسیں کس میں آئی ہیں؟ ولا مزاحمۃ فی الاسباب. ٹکراؤ اسباب میں کوئی ٹکراؤ اور مزاحمت نہیں ہے. فوجب الجمع بینہما تو اب دونوں کے درمیان جمع کرنا واجب ہوگا. شرح مراد یہ ہے انما قلنا ہم نے جو فرمایا کہ مطلق کو مقید پر حادثہ واحدہ اور حکم واحد میں محمول کیا جائے گا. انما ہوا یہ اسی وقت ہے اذا وردا فی الحکم جبکہ وہ دونوں کے دونوں ایک حکم میں آئے. للتضاد یہ کس کی وجہ سے قول کیا ہم نے؟ تضاد کی وجہ سے. واما اذا وردا فی الاسباب اب الشروط فلا مضایقۃ فی ولا تضاد. لیکن جناب جب مطلق اور مقید کی نسیں دونوں اسباب میں آئیں یا شروط متعددہ میں آئیں، سمجھے؟ فلا مضایقۃ فی تو اس میں کوئی الگ الگ پر محمول کرنے میں، ولا تضاد تضاد بھی نہیں. تو ممکن ہوگا کہ مطلق سبب ہو اپنے اطلاق کے ساتھ، والمقید سببا بتقییدہ اور مقید سبب ہو. فالحاصل تو خلاصہ کلام یہ ہوا ان فی اتحاد الحکم والحادثہ یجب الحمل بالاتفاق. خلاصہ یہ ہوا کہ حکم اور حادثے کے اتحاد کی صورت میں حمل بالاتفاق ضروری ہوگا. مطلق کو مقید پر محمول کرنا کیا ہوگا؟ وفی تعددها اور ان کے تعدد میں یعنی حادثہ اور جب متعدد ہو تو لا یجب الحمل بالاتفاق تو مطلق کو مقید پر حمل نہ کرنا یہ کیا ہوگا؟ واجب. حمل واجب نہیں ہوگا. وفی سواہما اختلاف اور ان کے علاوہ جو دونوں صورتیں ہیں ان دونوں کے علاوہ میں کیا ہے؟ ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہے. وتحقیق ذلک فی التوضیح اور اس کی تحقیق کس میں ہے؟ توضیح میں. سمجھ میں بات آئی؟ بس.